سری صاحب شروع میں جو ہے جسٹ ٹو ریکال دا تھنگس جو کہ اس پروگرام کے اندر ہوئی کہ جی ان کے گھر میں گھس کے ان کے سب سے بڑے لیڈر کو جو ہے شہید کر دیا گیا آن دا ڈے ون. اور میں نے کہا تھا حسن صاحب نے کہا تھا کہ اس سے بڑی اور ہزیمت کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے, اس قوم کے لیے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ہم اس کو ایک اکائی کی شکل میں دیکھیں, جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے ایران کے ساتھ, ہم دونوں پارٹیز کو ایک پلڑے میں یا ایک بیلنس کے اوپر کیسے نہیں دیکھ سکتے. ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں میں نے یہ بات ظلم پر نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ جیت گئے ہیں. نہیں میں نے یہ بات کی تھی, مجھے بات آپ دوبارہ میں نے یہ بات کی تھی, میں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی آئے آ کر گھر میں میرے والد کو مار جائے تو میں کہوں جی میں نے اگلے بندے کا جناب بڑا میں نے بگاڑ دیا, میں کہا میرے باپ مار گیا. وہ ایگزیکٹلی آپ یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب وہ جن کا باپ مر گیا ہے وہ وزڈم شو کریں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایم او یو سائن کر لیا نا جی, وزڈم وہ کہہ رہے ہیں وزڈم کے اوپر عمل کرو, وہ ایم او یو کے اوپر عمل کرو, وہ تو عمل کروانا میں کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں سائڈ پر وزڈم نہیں ہے. یار دونوں سائڈ پہ نہیں ہے. ان جہازوں کو ہٹ کیا ہے لائبیریا, قطر اور سعودی عرب کے, جن کا آپ جب کوئی جملہ ہوتا ہے 5 نمبر پیراگراف میں کر دیا ایڈمٹ کے ارینجمنٹ ایران نے کرنی ہے, وہ ملٹری شپس نہیں تھے. نہیں تو امریکہ آیا بڑا ٹھیکیدار, میں نے وہی کہا نا کہ 3 ملکوں نے they could have responded, they could have asked, وہ بات الگ ہے. وہ کدھروں آ گیا کہ ایگزیکٹلی یہ بہت اہم نکتہ ہے. اور یہ 2 نمبر پڑھیے گا پلیز. Islamic Republic of Iran and United States undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs. ٹھیک ہے جی. اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا حسن صاحب, ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بیسیکلی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ گھر آ کے باپ کو مار گئے. باپ نے کہا کہ I'll lead from the front, I won't hide, میں اپنی دفتری ذمہ داریاں ساری اسی طرح سے وہ کروں گا جیسے میں کرتا رہا. تو انہوں نے یہ کیا. دوسری چیز یہ ہے مار گئے نا جی, شہید کر کے نا اتنا قیمتی آدمی. سر وہ چوائس صاحب بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ جس اتنا قیمتی آدمی تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں جو ان کی آخری رسومات ہیں کہ کروڑوں تو ہر کسی نے ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, جان کی کوئی بات نہیں. اچھا کیا ہونا چاہیے تھا ایران کو, کیا کرنا چاہیے تھا ایران کو کرنا یہ نہیں چاہیے, میں یہ نہیں بات کر رہا, لیکن جو نقصان ہوا ہے قیمتی آدمی گیا. میں اس لاس کے اوپر یہ بات کی تھی, اسی وجہ سے تو سب آج متحد ہیں. اس لاس کی بات کی تھی میں نے, اس لاس کی بات کی تھی کہ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائڈ سے وزڈم نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں پہلا نقطہ کیا تھا. The Islamic Republic of Iran and United States and their allies in the current war by signing this MOU declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts. ایسا ہوا کیا لبنان میں ایسا ہوا جنگ رکی؟ کیا اسرائیل کو پٹا ڈال پایا امریکہ؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آگے تھا کہ ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کو کریں گے, وہ کیا کسی نے؟ مطلب ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں نہیں آئیں گے. اب میں روز آ رہا ہوں کہ بندر عباس پہ حملہ ہو رہا ہے, پھر یہ اور کہاں پر وہ کیا ہماری چابہار پہ حملہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ نا میں کوئی خالی بات ہوں, مجھے لگ ایسے رہا ہے, دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹی سے نا آپ انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے. انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپتا. ایران کے اندر نقصان ہوا ہے. ایران کا اگر مزید یہ جنگ جاری رہتی ہے ایٹ ون ٹائم ایران نے فال کر جانا ہے. اور یہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, جو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اگر 2-3 سال جنگ جاری رہتی ہے وہاں پر نقصان ہوگا. امریکہ نے 20-20 سال کی جنگیں لڑی. جیسے میں اس وقت دنیا کے تمام بڑے اسکالرز, تمام بڑے جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران گر نہیں سکتا سب کچھ کرنے کے باوجود. لیکن حسن ایوب صاحب, میں آپ کا نقطۂ نظر اس میں چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنا روشنی ڈالیں جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں. آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ نئی دنیا ہے, ایران نے ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کر دیا ہے. ابھی اگر وہ کیا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے تو یہی تو ابھی اگر امریکہ اور بھی حملے کرے اور بھی تباہی بربادی پھینکے تو اس کو ایران جو ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکہ کو شکست ہوئی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ تو یہ سمجھتے کہ ان کو پاؤں پڑ جانا چاہیے ٹرمپ کے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ نو کنگز ڈے والا جو پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ کے اندر, اس نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بیک فٹ پر لے کر آیا ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ آج بھی کہ امریکہ جو ہے وہ فائنینشیل کنسٹرین کی وجہ سے جنگ ہارا ہے یا وہ باقی چیزوں میں ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا, ڈومیسٹک پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر.
آج بھی اگر مڈ ٹرم الیکشن کا یہ ریپبلکن کی جو وہاں پر اندر سے جو ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یہ کم نہ ہوتی تو امریکہ جو ہے وہ جس طرح تباہ کر رہا تھا ایران کو اتنا تباہ کرتا رہتا. یہ ہمارا آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے کہ نو کنگز ڈے کیوں ہوا کہ وہ ناکام ہو گیا اس جنگ میں. اگر وہ کامیاب ہو جاتا ایران گر جاتا. اکانومی مہنگا ہو گیا. کیوں مہنگا ہوا؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا. کس نے بند کیا؟ ایران نے بند کیا. لمبی جنگ میں تو پھر دیٹس واٹ وی آر سیئنگ نا. ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. سچ اپنی حکومت کے پیچھے نہیں کھڑی. بریک کا وقت ہو گیا جی.